نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ ابو داود. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی آج کل کے ماحول اور حالات سے متعلق. یعنی اس وقت پاکستان میں، دنیا بھر میں، عالم اسلام یا مسلمانوں کی جو حالت ہے، یہ حدیث بالکل ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی عادتوں کو بدلو، اپنی زندگی کو، طور طریقوں کو بدلو. تو ہمارے وہی فیصلے ہیں جو تمہارے بزرگوں پر تھے. تمہارے بڑوں پہ جو فیصلے تھے وہ فیصلے تمہارے لیے بھی ہیں. لیکن اگر نہیں بدلیں گے تو پھر دیکھو دنیا کی تاریخ ہے، جب انسان پڑھتا ہے. اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کی مختصر وضاحت کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. اب دیکھیں یہ ثوبان کون ہے؟ ثوبان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. غلام تھے اس زمانے میں، غلاموں کا رواج تھا نا. اسلام نہیں لایا، پہلے سے تھا. اسلام نے آ کے اس کی چھٹی کر دی. اب الٹا انہوں نے ہی بنایا تھا. کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے. اسلام میں کیا ہے؟ پہلے سے تھا. اسلام نے آ کے اور غلام آزاد کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ آزاد کرو تمہیں یہ ملے گا، کفارہ ادا کرو غلام دو تمہیں یہ ملے گا، قسم کھاؤ کفارہ ادا کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ کر. یہ ہے نہیں. قرآن نے تو باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی. فک و رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا. اللہ کیسے ملیں گے ثواب کیسے؟ فرما غلام آزاد کرو. تو اصل میں جب سمجھ نہیں ہوتی نا کسی چیز کی، آپ اگر ایسی جگہ رہے اور آپ کو حالات کا پتہ نہ ہو اور کوئی بھی بندہ آپ کو کہے کہ یہ حالات ہی ہے، تو آپ تو کہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے دین سے دور ہو گئے. دین کی صحیح معلومات یہ جو ہم سنتے رہتے یہ نہیں، ایک کہ باقاعدہ حقیقت کو صحیح. جب تک میں آپ کو کہتا ہوں آپ گھر پہ بیٹھ جائیں، آپ دفتر میں یا کہیں بھی دنیا میں بیٹھ جائیں اور کاروبار کی بڑی بڑی باتیں کریں کہ اتنے لاکھ روپے بس کام کیا، اتنے لاکھ روپے ملے، اتنے لاکھ روپے لگائے، اتنے ملے، منافع ملے، بولتے وہ بولنے سے آ جائیں گے کیا؟ اور جب تک جا کے حقیقت کو نہیں دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. تو اسی طریقے سے اسلام میں ہم خیالات کی دنیا میں چلے گئے. حدیث ثوبان کون تھے؟ آزاد کردہ غلام. اسلام آیا اور بالآخر کسی اور جگہ چلے جاتے، کسی مسلمان کے غلام بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ نے آزاد کر دیے. اسی ماحول انسان تو سب برابر ہے نا. غلام ہے، امیر ہے، غریب ہے، آزاد ہے، اللہ کے ہاں سب برابر ہے. آخرت میں ہو سکتے ایک مالک ہو اور ایک غلام ہو. غلام اچھے کام کر لے وہ جنت کا مستحق بن جائے، مالک نہ بن سکے. ایک امیر ہے، ایک غریب ہے. امیر اللہ کو زیادہ راضی کر لے، غریب یہ تو اللہ کو پتہ ہے. جو اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا. اب یہ آزاد ہو گئے اور پھر آزاد ہونے کے بعد انہوں نے دین، کتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں، بہت سارے حدیثوں کے راوی ہے حضرت ثوبان.
فرماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب ایک زمانہ آئے گا، لوگ، الامم امت ان کی جمع ہے، قومیں، مراد قومیں، لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے، لوگ قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہارے خلاف، کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے کھانے کی طرف، جب دسترخوان لگتا ہے، کھانا لگتا ہے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر کہتے جی کھانا تیار ہے تشریف لائیے، کھانا تیار ہو گیا، کیسے بلایا جاتا ہے، مہمان آتے۔ تو اس طریقے سے لوگ کیا کریں گے، دنیا کے لوگ، قومیں، لوگ ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گے، مسلمانوں کے خلاف بلائیں گے۔ یہ اقوام متحدہ کہتے ہیں نا، اقوام متحدہ، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الامم المتحدہ، امم متحدہ، دنیا کی قومیں جمع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی اگر ان میں ہیں تو سوچ ذہن میں اسلامی سوچ تو بہت کم لوگوں کی ہے، اب ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ فقال قائل او من قلت، دیکھو جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہی سوالات ہم سے بہتر انداز میں صحابہ نے کیے، ہم سے زیادہ دین کی سمجھ تھی، ہم سے زیادہ دین کی طلب تھی، احساس تھا، وہ تو دین کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیتے تھے، دین کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ تو ایک کسی صحابی نے پوچھ دیا کہ او من قلت، اے اللہ کے رسول ہماری تعداد اس زمانے میں اتنی کم ہو جائے گی، ہم لوگ اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ہمارے خلاف بلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی اس زمانے میں، تعداد کے اعتبار سے تم بہت زیادہ ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سمندر کی جھاگ کی طرح بن جاؤ گے، تمہاری حقیقت کیا ہوگی؟ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ آپ نے جھاگ کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ آپ پر زور سے پانی گرائے نیچے، دیکھو جھاگ نکلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سمندر کے اوپر دیکھیں، موجیں آتی ہے، جھاگ بنتی ہے، پانی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے جھاگ ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں، حقیقت نہیں ہے اس کی، وہ بنیاد نہیں ہے۔ وہ فرمایا تمہاری حقیقت ایسی ہو جائے گی جیسے جھاگ ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب نکال دیں گے۔ تو تمہارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے دلوں سے تمہارا خوف ختم ہو جائے گا، تمہارا رعب ہے، خوف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ وہن، واو ہا نون، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، کا مطلب صحابہ بیٹھ کے کتنے غور سے سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں جہاں سوال کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے سوال کیا ہے۔ ہماری تعداد کم ہوگی، فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی میں معاشرے میں دیکھتا ہوں نا، انگریز کا اتنا غلبہ ہے اور ماحول کا اتنا غلبہ ہے، فسق و فجور کا، کہ اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی یا اپنی اس کا اظہار اسپتال جاتے ہیں یا کسی ایسے سرکاری ادارے میں جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، وہاں کے ماحول و حالات کا پتہ نہیں ہوتا، تو کتنا ایک عجیب سی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اچھا، آزاد قوم کے ذہن میں یہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے جس کو اردو بولنے والا یا پاکستانی کوئی بھی زبان بولنے والا، وہ باہر ملک جائے گا نا اسپتال میں یا کسی ادارے میں، اس کو کچھ نہیں آئے گا، وہ لوگ اتنی رہنمائی کریں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو لے جائیں گے، اس کا کام کروائیں گے۔ اور ہمارا غلامانہ ذہن ہے نا، اب جب جاؤ گے کہیں کام کرنے کے لیے، ہاں یہ کر لو یہ کر لو، دوبارہ پوچھو گے کہ بتا تو دیا آپ کو،
بھائی اب کیوں بیٹھے، تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ جس کو پتہ نہیں ہے آپ اس کا پورا کام اس کو بتاؤ، طریقہ سمجھاؤ، نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں اسپتال گیا ساتھی کے ساتھ، کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، ایک اندرون سندھ سے ایک گھرانہ آیا ہوا ہے، بیچارے ان پڑھ میاں بیوی، بہت سادے اور ان پڑھ تھے۔ اب کھڑے خاتون بیٹھی کاؤنٹر پہ، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، خاتون ہیں، تو وہ بار بار اس کو وہ کہہ رہے کہ یہ سمجھا، ایک دفعہ بول دیا، اب بیچارہ نہیں سمجھا، میں غور سے نوٹ کر رہا ہوں اس کو، تو وہ کہتے اب وہ بار بار خاتون، جب 2-3 دفعہ اس نے پوچھا تو وہ کہتے بھائی اب کیا چیز ہو، بتا تو دی آپ کو، سمجھتے نہیں ہو، گرم ہو گئی اس کو میں نے بولا محترمہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کو مت سمجھاؤ، آپ کو وہ بیچارہ سادہ آدمی ہے، گاؤں سے آیا ہے، بیوی ساتھ ہے، اس کو سمجھے، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ میں نے کہا دیکھو یہ کسی انگریز ملک میں ہوتا نا، باہر کے ملک میں کہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے اس کو پورا سمجھاتے وہ لوگ، ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ وہ سامنے میں نے کہا دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اخلاقی طور پر جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں بھی ٹھیک نہیں ہے، انسانیت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو بولو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ پھر کہتے گرم ہو گئے، مولوی گرم ہوتے، یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ ایک آدمی آ گیا بہت جاہل ہے اور بالکل سمجھ اس کو نہیں، آپ اس کو سمجھاؤ، ہماری ذمہ داری آپ کے پاس کہیں رہنمائی کے۔ اب دیکھیں صحابہ سوال کر رہے ہیں، قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ اب اس دن میں دیکھ رہا، میں نے یوٹیوب کھولا، اس کے اوپر کوئی کلپ آ گئی ہے، اب کلپ کے اندر وہ ایک خاتون سے سوالات ہو رہے ہیں، تو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ آپ سادی اردو بولیں، مجھے اردو اچھی طرح نہیں آتی، آپ اردو میں بالکل سادے سوال کریں، آسان اردو بولیں، مجھے اردو نہیں آتی۔ اور ہمارے ہاں آپ اداروں میں جاؤ، انگریزوں کی نقل اتارتے اور طریقہ بھی نہیں آتا، بہت زیادہ غلامانہ ذہن ہو گیا، بہت بری طرح ہم متاثر ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہے۔ انگریزی سیکھنا منع نہیں ہے، آپ بہت اچھی سیکھیں، لیکن موقع مناسبت کے اعتبار سے موقع مناسبت کو دیکھنا چاہیے نا۔ آپ اسمبلی میں ذرا تقریر سنیں اپنے حضرات کی، یہ حضرات کی تقریر کبھی آپ غور سے ان کی تقریریں سنیں، پاکستان کی اسمبلی ہے، پاکستان کی قوم کی باتیں ہو رہی ہے، اور اردو کے چند الفاظ ہیں انگریزی بولے جا رہے ہیں۔ یہ زنجیر ایک دن ٹوٹ جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گا سر سر، ہم نے نہیں، کب تک تم کرو گے یار، کب؟ یہ چیزیں اپنے ماحول اور اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ ان کا سان کرو، اسپتال میں جاؤ سارے بورڈ انگریزی میں لگے، اپنی قوم جو عام طبقہ ہے ان کی رہنمائی کرو۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، پھر یہ پاکستان ہے، یہ چیزیں عوام کی بنیادی ضروریات آسان کر کے ان کو دو، جو ان کی بنیادی ضروریات ہے آپ بالکل آسان کرو اس کو، کسی کو مشکل نہ ہو، سرکاری ادارے میں جائے مشکل نہ ہو، آپ جائیں شناختی کارڈ کے دفتر میں جائیں، کہیں بھی جائیں۔ اب اس دن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ لائن میں کھڑے ہیں، جم غفیر ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ لوگ فون کر کے اور اپنا وہ کر کے خاموشی سے لائن سے نکل کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کھڑا ہے، اس نے شور مچا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں ہے کیا؟ یا دوسرے انسان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا؟ یہ لوگ نکل رہے، یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے سب کو، اتنا شور مچایا اس کے اوپر۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی، تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ باتوں سے تھوڑی ترقی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں صحابی نے کیا سوال کیا، قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کا تصور ختم ہو گیا۔ مطلب ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اگر ایک آدمی پڑا ہے تو وہ بھی مطلب اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، آ گیا، وہ اپنے اس میں ہے، بالکل ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی لگا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹائم پاس ہو ان چیزوں کے اندر۔ یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہ سارے ہمارے معاملات ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے ابھی
ہم ملک کی باتیں کرتے ہیں کہ قوم کو نقصان ہے، خطرہ. تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ عراقوں میں دیکھو، اب آپ ذرا کبھی، ہم تو یہاں دیکھو سکون سے بیٹھے، کبھی میرے پاس ساتھی آ جاتے ہیں یہ کرو یہ کرو، میں کہتا ہوں الحمدللہ دیکھو فرش ہے، چھت ہے، پنکھے ہیں. اب اللہ کی طرف سے یہ وقت آیا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. آج اتوار کو آپ بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ آپ اگلے اتوار کو جب بیٹھیں گے، آپ موازنہ کرنا موسم کا، دیکھو حالات کچھ اور ہوں گے. بدل جاتا ہے وقت، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. آپ یہ غریب علاقوں میں جا کے دیکھیں، 14 16 15 گھنٹے بجلی نہیں ہے، اور اوپر چادروں کی چھتیں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، خواتین اندر، بچے چھوٹے چھوٹے، اوپر سے بجلی کے بل انہوں نے ٹیکس لگا دیے. یہ کیا پتہ نہیں، یہ کیا مطلب اس ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. تو سب سے بڑا عذاب ابھی نہیں، ہمارے اپنے حکمران ہیں، مطلب ٹیکس لگا رہے، کر رہے. یہ کیا ملک کو سہولت کا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ کا عذاب کس کو کہتے. ایسے وقت میں دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو 2 کام کرو، اپنی محنت اور کوشش جاری رکھو. انبیاء کرام کی تعلیمات کو آپ قرآن کریم میں پڑھیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھا رہے. حالات کبھی یوں ہوتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں، بارشیں بند ہو گئی، حالات سخت ہو گئے، سخت گرمی ہو گئی، کیا کریں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ سے معافی مانگو. اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اپنی کوشش جاری رکھیں. جو آپ کا کام ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں میں جو کام کر رہا ہوں میں پوری امانتداری سے اپنا کام کر رہا ہوں، میرے معاملات صحیح ہے یا نہیں، یا میرے معاملات گڑبڑے ہو، میں باتیں بڑی بڑی کرتا ہوں. اپنے آپ کو ایک انسان بدلنے کو تیار نہیں ہے، اور باتیں یہ کرے کہ نہیں میرے مرضی کے مطابق کون چلے؟ اللہ. وہ ہمارے ایک دوست آئے تھے، 4 سدस्य عالم، کراچی آئے تھے، کہنے لگے میں ایک گاؤں میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، فاصلے پر ایک اور گاؤں ہے جہاں میں امام بھی ہوں اور میرا گھر بھی اس گاؤں میں ہے. تو میں مدرسہ پڑھا کر کے میں موٹر سائیکل پہ نکلا، اپنے گاؤں جا رہا تھا. تو راستے میں ایک بابا کھڑا تھا، بزرگ کھڑے تھے، بڑی عمر کے بہت. تو میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، میں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ سامنے گاؤں جانا ہے. میں نے کہا بیٹھو میں آپ کو لے جاؤں. میں نے اس کو بٹھایا تو مجھے دعائیں دینے لگے، بہت دعائیں مجھے راستے پہ دینے لگے. تو میں نے پوچھا بابا کیا حال ہے؟ کہتے بس شکر ہے اللہ کا، بہت شکر ہے. حالات کیسے ہیں؟ کہتے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے لوگ اللہ سے ناراض ہو گئے، لوگ اللہ سے ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا بابا لوگ اللہ سے کیسے ناراض ہو گئے؟ کہتے لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتا، جو ہم چاہتے ہیں اللہ ایسے کیوں نہیں چلتا، جو ہم کہیں، جو ہم کریں، جو ہم بولے اللہ کو وہ کرنا چاہیے، ہم جو بھی کریں. یہ چیزیں ہیں. لیکن وہ ایک بابا ہے، ان پڑھ ہے، سیدھا سادہ، لیکن دیکھیں جب اللہ سے تعلق ہے تو کتنی گہری بات کر دی اس نے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اتنے جلدی خوش ہو جاتے ہیں، اتنے جلدی نا امید ہو جاتے ہیں. ذرا سا مزاج کے خلاف ہو گیا نا امید ہو گئے. یعنی مشکل کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا ہمارے مزاج میں ختم ہو گیا. اب یہ لوگ اتنے مشکل وقت میں زندگی گزارتے ہیں چونکہ تربیت نہیں ہے. میں کبھی دیکھتا ہوں آپ غریب علاقوں میں جائیں کو مشکل وقت میں زندگی گزارتے ہیں، بجلی نہیں ہے، کھانے کو جو بھی نہیں، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہے، اگر نعمت مل گئی نا یہ نعمت کو ہضم بھی نہیں کر سکتے. کسی نعمت کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہضم چاہیے. غزوہ خندق کا موقع ہے، چاروں طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو چکا ہے، مکمل مدینہ منورہ کا محاصرہ ہے، اور سخت سردی ہے. مدینہ کی سردی بڑی مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صبر علی حرھا وبردھا فلہ الجنہ، جو مدینے کی سردی گرمی کو اللہ کے لیے برداشت کرے اس کے لیے جنت ہے. اتنی سخت سردی گرمی ہوتی ہے وہاں، آگ برستی ہے، اور جب ٹھنڈ ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آدمی فریزر میں نہیں ہوتا اندر، وہ اندر ہڈیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے. تو سخت سردی ہے،
تو صحابہ نے آ کے اپنے پیٹ دکھائے کہ اللہ کے رسول دیکھو بھوک نے اتنا ستایا ہے، ہم بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بتانا نہیں چاہتے تھے، میں بھی نہیں چاہتا تھا، یہ دیکھو میں بھی بتا رہا ہوں، تم نے ایک پتھر باندھے، دیکھو یہ میں نے 2 پتھر باندھے۔ پیٹ کے توازن کو برقرار، تاکہ وہ جو بھوک کا جو وہ ہوتا ہے نا، بھوک کی تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے پیٹ کے اوپر وہ باندھتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا توازن، تو درد ختم ہو جاتا، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ عرب کا طریقہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھو تم نے ایک باندھے، میں نے 2 باندھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم کبھی بھوک کی وجہ سے مر جاؤ گے، تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے، ایسی مشکلات آئیں گی کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات کا مجھے خوف ہے، عن قریب ایک زمانہ آ رہا ہے، یہ دنیا بھر کے جتنے خزانے ہیں نا، یہ سب خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، تم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، مال آ گیا، فراوانی آ گئی، گھر بڑھ گئے، ساری دنیا کی نعمتیں آ گئی، اور کوا ہنس کی چال چلا اور اپنی چال بھی بھول گئی۔ وآخر دعوانا، بس ایک گاڑی ملی، گھر ملا، بنگلہ ملا، تھوڑی سی سہولت مل گئی، سوچ بدل گئی۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں نا، یہ ہمارے اوپر دشمن الگ، اوپر عالمی طور پر دشمن اسلام کے اوپر الگ مسلط ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے عالمی اسلام کے لیے مسلمانوں کے حکمران، کوئی فکر نہیں، اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے۔ تو چلا، لیکن اللہ کا عذاب ہے، اب کیا کرو؟ میں کبھی سوچتا ہوں یہاں گلیوں سے گزرتا ہوں، میں یہاں کام کروں، یہ نیکی کے کام میں کر سکتا ہوں، وہ بھی میں نہیں کر سکتا، اتنی سختی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا کر رہا ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور یہ ظلم کی زنجیر کب ٹوٹے گی، اللہ کا عذاب کب پڑے گا ان پہ، اور اللہ کا عذاب جب پڑتے ہیں لپیٹ میں پھر سب آتے ہیں، یہ بڑا اللہ کا وہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، ایسے وقت میں ہمیں دین کیا کہتے ہیں، ایک تو اپنے کام کو، جو آپ کے کام ہے نا، ہر آدمی کا اپنا کام ہے، اپنے کام پہ تھوڑی سی توجہ دو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، مخلوق کو مت دیکھو، مخلوق کو دیکھو گے، خوش کرو گے، راضی کرو گے، زندگی میں مزہ نہیں آئے گا۔ اپنی ذمہ داری کو دیکھو، میری ذمہ داری، بہتر طریقے سے اس کو جتنا بہتر کر سکتے ہو اس کو کرو، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنے کام پہ توجہ دو، وقت پہ کرو، کرنا تو ہے نا، جب ایک کام کرنا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کریں، کیوں نہیں کرتے؟ دل لگا کے کرے، طریقے سے کرے، تکلیف برداشت کر کے کرے، جو تکلیف مجبوری میں برداشت کرتے وہ تکلیف کام کرتے ہوئے کرو، ایک تو یہ کرو، دوسری چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو، تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کر کے استغفار، اللہ سے چلتے پھرتے استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کے کلمات سیکھو، استغفار کے بہت برکات ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کا اہتمام کرے گا، استغفار پڑھے گا، اللہ تعالی ہر تکلیف کو ختم فرما دیں گے، رزق میں برکت نصیب فرما دیں گے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ مخلوق کو دیکھو گے نا، وہ یہ ہو گیا تو میرا کام ہو جائے گا، اس میں سکون نہیں ہوتا، اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی برکت ہوتی ہے اس کام میں، اتنا سکون ہو، کام ہو جاتے ہیں، کام اللہ کروائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی سوچ، اپنا ذہن، دماغ اللہ کی طرف متوجہ کریں، کثرت سے استغفار، آپ کے رزق میں سکون ہوگا۔ آپ جب جا کے کرسی پہ بیٹھیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اپنی کاروبار کے لیے، آپ کو ایک سکون ملے گا اندر سے، اپنے گھر آئیں گے آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ اور اگر ہم نماز بھی پڑھیں گے، مخلوق کو اندر ہم نے بسا دیے، دل میں اتنا دنیا کی چیزوں کو بسا دیا ہے کہ نماز میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سکون اندر سے نہیں ملتا، جو اندر کا سکون ہے وہ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل و دماغ کہیں اور لگا دیا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، مانگو اللہ سے اکیلے میں، جب اللہ کے ساتھ اکیلے ہو نا، وہ اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کرو، مانگو اللہ سے اکیلے، یہ بہت اچھی چیز، دل اللہ کے ساتھ، کب بکار دل بیار، کام کرتے رہو دل اللہ کے ساتھ۔
جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، وہ دعوت میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اپنے غم میں اور اپنی تکلیف میں۔ ایسا وہ غم اور تکلیف اللہ کے تعلق کا اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ مشکل میں کیسے آسانی پیدا فرما دے، مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔